يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين يدي يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كفني مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں محمد حماد لکھوی اور آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہے محترم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. حافظ صاحب خوش آمدید، اہلاً و سہلاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، حافظ صاحب مفسر قرآن ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف فرما ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل. ناظرین کرام، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ محترم ناظرین کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنا کچھ مختصر سا تعارف پیش کریں. حافظ صاحب، ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ مختصر سا اپنا ذاتی تعارف کروا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حافظ صلاح الدین یوسف کے نام سے میرا تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے دین اسلام کے کئی اہم موضوعات پر کتابیں لکھنے کی، اور اسی طرح اپنی قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھنے کی سعادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. الحمدللہ. اور اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف قبول عطا فرمایا ہے الحمدللہ کہ سعودی حکومت نے بھی اس کو شائع کر کے حاجیوں میں تقسیم کیا ہے، اور مسلسل 16-17 سال سے یہ حاجیوں میں یعنی جو بھی ہر حجاج سال کرام تقسیم ہو جاتے رہی ہیں ہے. ان کو یہ والی ملتی جی ہے. ہاں، حجاج کرام جو بھی جاتے ہیں ان میں یہ تقسیم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جہاں جہاں بھی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، انگلینڈ پوری میں، دنیا میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں الحمدللہ. تو پوری دنیا میں وہ سعودی حکومت کے توسط سے تمام دینی اداروں کے ذریعے سے وہاں یہ کتاب، اس قرآن مجید کی تفسیر الحمدللہ پھیل رہی ہے. اور اسی طریقے سے دارالسلام یہ اسلامی کتابوں کی نشر و اشاعت کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کی طرف سے بھی یہ تفسیر شائع ہوتی ہے، اور میری دیگر کئی کتابیں وہ اسی ادارے کی طرف سے شائع ہوئی ہیں کئی اہم موضوعات پر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کتابوں کا فیض بھی عام کرے اور اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے. آمین. اور آخرت میں اس کو ذریعہ نجات بنائے. آمین. اور آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے. آمین. آپ صاحب آج کے موضوع پر آتے ہیں. ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل. جی. تو مسائل پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے عمومی تعارف کروا دیجئے کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز، اور اسلام میں اس کو کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. اسلام کی تعلیمات کے 3 حصے ہیں. ایک کا تعلق عقائد سے ہے، اور ایک عبادات کا نظام ہے، اور تیسرے معاملات ہیں. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے. یہ عبادات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تجویز فرمایا ہے. زکوٰۃ بھی اسی میں شامل ہے. زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے. ان عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو جائے، استوار ہو جائے، تاکہ اسلام کی جو دیگر تعلیمات ہیں اس پر وہ صحیح معنوں میں عمل کر سکیں. اس لیے کہ اسلام دنیا میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلامی تعلیمات امن و سکون کی ضمانت دیتی ہیں.
اگر تمام انسان، پوری کائنات کے انسان صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ جو انسانی معاشروں میں فساد ہے، بگاڑ ہے، امن میں آ جائیں گے، بے چینی ہے، یہ سب ختم ہو سکتی ہے۔ اسلم تسلم، اسی طرح اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، تم سلامتی میں، امن میں آ جاؤ گے۔ تو عبادات کا اصل مقصد یہ ہے۔ نماز، اس سے بھی انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی، یہ دو گونا حیثیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ یہ حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے۔ حقوق اللہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے کو بطور عبادت مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے مالوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر حق رکھا ہے ضرورت مندوں کے لیے اور سائلین کے لیے، تو گویا اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جب انسان زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کا حق بھی ادا کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، اور معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی خبر گیری بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کی دو گونا حیثیت ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ لوگ بات سمجھتے ہیں شاید یہ جس طرح حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں، جس کے پاس مال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ٹیکس لگایا ہے۔ ٹیکس نہیں ہے یہ، اس کو ٹیکس نہ، اس کو ٹیکس سمجھنا چاہیے۔ نہیں، آپ حافظ صاحب ٹیکس اور زکوٰۃ اس میں کیا فرق کریں گے؟ ٹیکس تو وہ ہوتا ہے جو حکومتیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اس طریقے سے ملک کی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سڑکیں بنانا، نظم و نسق چلانے کے لیے، اسپتال بنانا، اس طریقے سے عوام کی دیگر ضروریات مہیا کرنا، تو اس کے لیے حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں۔ اس کی شرح بھی بہت زیادہ رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں ٹیکس چوری کرنے پر بھی۔ لیکن حکومتوں کو اختیار تو ہے ٹیکس لگانے کا۔ ہاں، لگا سکتی ہیں، لیکن ظالمانہ شرح کی حد تک نہیں۔ شرح ایسی ہونی چاہیے، شرح مناسب ہونی چاہیے، ورنہ بجائے خود ٹیکس لگانے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، اور وہ صرف 8 ہیں۔ صحیح، ان 8 جگہوں کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اگر حکومت ٹیکس نہیں لگائے گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دوسرے مدوں کے لیے کہاں سے رقم مہیا کرے گی۔ صحیح، تو اس لیے ٹیکس تو حکومت لگا سکتی ہے، لیکن آج کل کی حکومتیں ایک تو مصرفانہ اخراجات بہت زیادہ کرتی ہیں، اور یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، تو نہایت بے دردی سے اس کو خرچ کرتی ہیں۔ تو حکومتوں کا ایک تو یہ طرز عمل غلط ہے۔ یہ آپ نے ایک لفظ بولا صاحب، مصرفانہ، تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ مصرفانہ سے کیا مراد ہے، کہ کیسے اخراجات کرتے ہیں؟ مصرفانہ سے مطلب یہ ہے یعنی فضول خرچی کی حد تک۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ 10,000 میں اس کا خرچ ہو سکتا ہے، تو حکومتیں وہاں 10 لاکھ روپے خرچ کرتی ہیں۔ اس طرح اپنی سیکورٹی پر، اور اس طرح اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ پر، شاہانہ کر و فر پر، اس طرح عوام کے خون پسینے کی کمائی کو اس طرح برباد کرتی ہیں۔ پروٹوکول کے اوپر خرچ کرتی ہیں، پروٹوکول بھی بہت خرچ ہوتا ہے، تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی شرح بھی مناسب ہونی چاہیے تاکہ عوام اس کو زیادہ بوجھ محسوس نہ کریں، اور اس کے لیے وہ کوئی انحراف کی اور چوری کے راستے تلاش نہ کریں۔ اس کے برعکس زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مناسب اس کی شرح رکھی ہے۔ 2.5%، یعنی کسی کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو اس میں سے اس نے صرف 2.5 روپے ادا کرنے ہیں۔ یعنی جو شخص 100 روپے کمائے گا، کمائی پر 2.5% کمائی پر نہیں ہے، بلکہ سارا سال وہ خرچ کرتا رہے، اپنی ذات پر بھی، اپنے بال بچوں پر بھی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، ان کی رہائش پر، ان کے لباس پر، دیگر جو بھی ضروریات ہیں اس کی ساری سارا سال وہ خرچ کرتا رہے۔ سارا سال خرچ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کچھ نہیں بچتا
تو اس پر زکوٰۃ بھی عائد نہیں ہے۔ اچھا آپ صاحب اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا ہے، کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہت دلچسپ گفتگو جو ہماری پریکٹیکل عملی ہماری ضرورتوں کے مطابق ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب موجود ہیں اور یہ گفتگو جاری ہے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں محترم مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، مفسر قرآن اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور ایک معروف علمی شخصیت، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ حافظ صاحب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فرق ہوتا ہے ٹیکس کا اور زکوٰۃ کا، اور پھر ہم پہنچے یہاں تک کہ کرنسی کی جو زکوٰۃ ہے وہ سونے کے برابر، سونے کے حساب رکھ کے رکھی جائے گی یا کرنسی کی زکوٰۃ چاندی کے حساب سے ہوگی؟ اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، وہیں سے گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض علماء نے سونے کو کرنسی کے لیے بنیاد بنایا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا جتنے کا آتا ہے اتنی کرنسی کسی کے پاس اگر فالتو بچتی ہے سارے سال کے اخراجات کے بعد تو اس پر زکوٰۃ وہ عائد کرتے ہیں۔ لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک چاندی کا جو نصاب ہے وہ کرنسی کے لیے بنیاد بنے گا، اور وہ اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جس کے پاس رقم سالانہ اخراجات کے بعد بچ جائے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس سے غرباء کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، دینی اداروں کو بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی مثال کے طور پر آج کل رقم بنتی ہے 45-50 ہزار کے قریب، صحیح۔ تو آپ اس حساب سے کرنسی کا نصاب آپ 50,000 روپے مقرر کر سکتے ہیں آج کل موجودہ صورتحال میں۔ آگے جا کے اس کے اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 50,000 روپے یعنی تمام ضروریات زندگی اپنی اور اپنے گھر والوں کی پوری کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس 50,000 روپے فالتو بچے رہتے ہیں تو اس پر اس کو 2.5% کے حساب سے 50,000 میں سے یا 50,000 سے زیادہ جتنے بھی ہیں سب میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک اور پہلو بھی ہے، آپ نے کہا کہ مساکین کا زیادہ فائدہ ہے، بالکل درست بات ہے، اور یہ بجا طور پر آپ نے فرمایا، اور میرا خیال ہے یہ فتویٰ ظاہر ہے کہ جو بھی علماء کہتے ہیں اور اکثریت علماء کی اس میں مساکین کا فائدہ زیادہ ہے، لیکن ایک پریکٹیکل عملی طور پر ہمیں معاشرے میں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ 50,000 یا 45,000 اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جو صرف عمراء کے پاس ہو۔ ایسے مساکین بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کی بالکل بہت تھوڑی، یعنی وہ اپنے ویجز پہ تھوڑی مزدوری پہ کام کر رہے ہیں، اور خواتین گھروں میں کام کرنے والی بیوائیں ہیں، اور بالکل، لیکن انہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے یا کوئی کام ایسا کرنا ہے جس کے لیے وہ پیسے جوڑ رہے ہیں، اور 50,000 کی رقم یا 45,000 کی رقم تو بہت جلدی ان کے پاس جڑ جاتی ہے، اور انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے کئی سال بعد، اور پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ حالات ان کے یہ ہیں کہ وہ خود مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور مصارف زکوٰۃ میں سے ان کا استحقاق ثابت ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس پیسے چاندی کے جو لمٹ ہے اس سے تو اوپر ہو گئے ہیں، اب اس حساب سے وہ صاحب نصاب بھی ہو گئے اور ساتھ ان کا وہ استحقاق بھی موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں اس مسکین سے اور اس بیوہ سے اگر کہا جائے کہ تم اب صاحب نصاب ہو، تم زکوٰۃ دو، عملی طور پر اس میں بہت بڑی مشکل ہے اس کو یہ لاجک دینا، یہ سمجھانا کہ اب آپ صاحب نصاب ہو گئی ہو۔ وہ کہے گی میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے پیسے جوڑے ہیں اور میں جوڑ کے بیٹھی ہوئی۔ اب اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے لیے اس کو اجازت دے دیں اور کسی کے لیے اجازت نہ دیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے اولاً تو شادی کو بالکل سادہ رکھا ہے۔ نہیں، یہ تو میں نے مثال دی ہے، کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، مکان بنانے کے لیے ہو سکتا ہے، میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں نا، میری بات سنیں آپ پوری۔ جی جی، جو آپ نے مثال دی ہے اس سے بات آگے چلے گی انشاءاللہ، آپ اس کو سمجھیں کہ ہم نے شادی کو ایک سنگین مسئلہ خود بنا لیا ہے، سمجھے، ورنہ اسلام میں لڑکی والوں پر کوئی خرچ
عائد نہیں کیا گیا ہے. درست. لڑکے پر صرف ولیمے کا خرچ ہے، حق مہر کا خرچ ہے، اور بھی اگر کوئی ضروری خرچ ہے تو وہ ہے. اس پر بھی اتنا زیادہ خرچ نہیں ہے. ہم نے تو لڑکے والوں پر بھی لڑکی والوں پر بھی بے شمار اخراجات عائد کر دیے ہیں. لڑکی والے کے سوچتے ہیں ہم نے اس کی بچی کو کچھ نہ کچھ زیور بھی دینا ہے، جہیز بھی دینا ہے، فلاں چیزیں بھی دینی ہیں. تو اسلام میں تو ایک بوجھ بن گیا، ایک بوجھ بن گیا. اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. سمجھے؟ وہ نہایت سادگی کے ساتھ جو اسلام کا طریقہ ہے اس میں اس کو اتنے زیادہ رقم جوڑ کر رکھنے کی اول تو ضرورت ہی نہیں ہے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف شادی ہی کا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ حج کے لیے بھی رقم جوڑ کر رکھتے ہیں، ہاں، حج کے مکان لیے بنانے کے لیے بھی مکان رقم جوڑ بنانے کر کے لیے رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس کی شرح بڑی مناسب رکھی ہے. سمجھے؟ اگر ایک شخص نے مکان بنانے کے لیے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، یا حج پر جانے کے لیے 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیے اس میں سے زکوٰۃ کتنی نکلے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ 2.5% کے حساب سے 1 لاکھ میں کتنی رقم بنتی ہے؟ 2,500 روپے. 2,500 روپے. تو 5 لاکھ میں کتنی رقم بنی؟ 5 لاکھ میں 12,500 روپے. ہاں، تو یہ کوئی جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 12,500 روپے اگر وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خرچ نکال دے گا اس میں سے، تو اس میں کتنی کی کمی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے مال میں اور برکت بڑھا دے گا. اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ذہن ہے سازی کی ضرورت کہ ہے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ سمجھایا جب جائے. یہ دیں گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر اس کے پاس چاندی کی قیمت کے مطابق جو کرنسی ہے اس سے بڑھ گئی تو وہ صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ اس کو ہر صورت میں ادا کرنی پڑے گی. یعنی نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا اس کا استحقاق پھر ختم ہو جائے گا. وہ صاحب نصاب ہو گئی ہے، اب وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی. نہیں، اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جتنی اس کی آمدنی ہے، مثال کے طور پر اس کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب وہ کہاں سے اخراجات پورے کرے؟ یعنی بیک وقت تو وہ زکوٰۃ ادا بھی کرے گی. جی ہاں، اور زکوٰۃ تو اس نے سال کے بعد ادا کرنی ہے نا. نہیں، لینی بھی تو اس نے سال کے بعد ہے نا. اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کی، ادروائز تو زکوٰۃ وہ لے بھی سکتی ہے. لیکن ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو وہ کسی وقت پورا ہو جاتا ہے سال، کسی وقت پورا ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. یعنی وہ زکوٰۃ لے بھی سکتی ہے لیکن دینی پڑے گی اس کو. لیکن دینی پڑے گی کیونکہ بچت اس کے پاس ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جی ہاں. چلیں آپ صاحب، بہت آپ نے مفید گفتگو فرمائی، بڑا اچھا تعارف زکوٰۃ کے نظام کا ہو گیا. اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا زکوٰۃ اسلام سے قبل بھی تھی یا کوئی ایسا نظام موجود تھا قبل از اسلام؟ اصل میں نماز اور زکوٰۃ یہ 2 عبادات ایسی ہیں کہ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد رہا ہے. نماز کا بھی اللہ نے حکم دیا ان کو، اور زکوٰۃ کا بھی ادا کیا ہے. اچھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ آدمی تھا. اس طریقے سے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. یعنی ہم نے ان کے اوپر وہی کی کہ نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے سارے انبیاء کے ہاں زکوٰۃ کا کوئی نہ کوئی نظام موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس سے پہلے بھی فرض رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر شک کا اظہار کیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ میرا تو روزہ ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی چلتا تھا. اپنے بچے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لیں، فاشارت الیہ، اس سے پوچھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی عالم شیر خارگی میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. سمجھے؟ یعنی مجھے وصیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی وصیت کی ہے. درست.
اس کا مطلب ہے ہر دور میں ہر زکوٰۃ، دور میں یہ چیز رہی ہے. جی ہاں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی جو سابقہ اقوام میں یا سابقہ انبیاء کی شریعتوں کے اندر زکوٰۃ موجود تھی، اس کا کوئی ایسا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے کہ ان کی شرح کیا تھی یا زکوٰۃ کی کیفیت یعنی اسی طرح کی تھی؟ یہ تفصیلات نہیں ملتی، نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں. اور اس کی کیا صورت تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا جب یہ زکوٰۃ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ مبعوث ہو گئے اور اسلام نے اس کو گویا برقرار رکھا، چل تو پہلے سے رہی تھی، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے؟ یعنی کیسے اسلام اس کو کتنا اہم سمجھتا ہے؟ اسلام نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھا اور اس کو بلکہ فرض قرار دیا امت محمدیہ پر. اور اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں جو ان میں شامل ان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا. تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ستون، بنیادی ارکان ہیں ان میں زکوٰۃ موجود ہے. اچھا آپ صاحب اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ پھر آپ سے استفادہ کریں گے. اور ناظرین کرام جیسا کہ میں نے عرض کیا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت اہم گفتگو اور عملی گفتگو جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے اور ہمارے عملی مسائل کے ساتھ ہے. محترم مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرما رہے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حافظ صاحب کو پھر زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.